نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین مکرم، عموماً جب ہم اسلام کا بطور دین اور بطور مذہب مطالعہ کرتے ہیں، اس کے تحت عموماً جن مضامین کا ذکر کرتے ہیں یا اس کے ذیل میں جن مضامین کو اسلامی علوم و فنون کا حصہ شمار کرتے ہیں، ان میں قرآن مجید ہے، علوم القرآن ہے، علوم الحدیث ہے، فقہ ہے، عقیدہ ہے۔ اس طرح کے موضوعات کو عموماً جب ہم دین کا بطور مذہب، اسلام کا بطور مذہب اور بطور دین مطالعہ کرتے ہیں تو اس طرح کے موضوعات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مگر اسلام کا ایک نہایت ہی اہم اور سنجیدہ پہلو اور بھی ہے، جس کو اگر اسلام کے جسد کی روح کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اس کو آج کے دور میں بیشتر طبقات نے نظر انداز کرنا شروع کر دیا، اور اس مضمون کا نام ہے تصوف۔ کیا ہے؟ تصوف۔ بہت سارے طبقات معاشرے میں، دینی طبقات، دین سے متعلقہ طبقات، علماء، مدارس، مبلغین ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ باوجود انہوں نے تصوف کو پوری طرح اکنالج نہیں کیا، پوری طرح اون نہیں کرتے، اور اس کے اوپر خاموشی سے آگے گزر جانے کی راہ اپناتے ہیں اور طریقہ اختیار کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین کے باقی تمام علوم و فنون جو کہ اہمیت کے حامل تھے، ان کو تو دین سمجھا جانے لگا، لیکن اس کی روح جو تھی، جس نے حقیقت میں ان باقی تمام علوم و فنون کے سینے میں چاشنی پیدا کرنی تھی، لذت پیدا کرنی تھی، تاثیر پیدا کرنی تھی، ان سے اہلیان اسلام اور نوجوانوں کو، اگلی نسلوں کو ہم نے محروم کر دیا۔ اور بدقسمتی سے پچھلے کچھ عرصے میں 3 طرح کے طبقات، یا یوں کہہ لیں کہ 4 طرح کے طبقات معرض وجود میں آ گئے تصوف سے متعلق۔ ایک طبقہ وہ وجود میں آ گیا جو کہتا ہے کہ تصوف کا مین سٹریم اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، معاذ اللہ یہ کوئی فرقہ ہے، یہ کوئی گروہ ہے، یہ کوئی جذباتی لوگوں کا ایک سلسلہ ہے، اس کا اصل دین سے، قرآن و حدیث سے کوئی تعلق اور ناطہ نہیں ہے۔ نتیجتاً جس سے لوگوں کے ذہنوں میں تشکیک پیدا ہوتی ہے، اشکال پیدا ہوتا ہے، کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اور وہ کانفیڈنٹلی تصوف، صوفیاء کرام، ان کی تعلیمات اور ان کی کتب سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ پھر دوسرا طبقہ وہ پیدا ہو گیا جو کھلے انداز میں تصوف، اہل تصوف اور صوفیاء کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن کہتا ہے کہ مین سٹریم نہیں ہے، یعنی اصل بڑے دھارے کا حصہ نہیں ہے۔ کلیتاً انکار نہیں کرتا، لیکن کہتے ہیں ہاں ایک گروپ ہے، ایک گروہ ہے۔ تو اس انداز کے ساتھ بھی اس کو نظر انداز کر کے پس پشت ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تیسرا طبقہ پھر وہ ہو گیا جو دوسری ایکسٹریم کی طرف چلا گیا، اور انہوں نے تصوف کے نام پر اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کے نام پر وہ کچھ لوگوں میں متعارف کروایا جس کا اصلاً کوئی تعلق تصوف سے نہ تھا،
جس کا اصلاً کوئی تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے نہ تھا، جس کا اصلاً کوئی تعلق بزرگان دین سے نہ تھا، انہوں نے رسم و رواج کے ایسے پیکیجز انٹروڈیوس کروا دیے درباروں پر، اپنی مسندوں کے ارد گرد، اپنی گدیوں کے ارد گرد، کہ جس کا اصلاً تعلیمات تصوف سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا تعلق ان کی ذاتی معاشی زندگی سے تھا، معاشرتی زندگی سے تھا۔ بس اس کے لبادے میں انہوں نے تصوف کو انٹروڈیوس کیا، جو در حقیقت بہت سارے لوگوں کو تصوف سے بیزار کرنے کی وجہ بھی بنا، اگلی نسلوں کو تصوف سے دور کرنے کی وجہ بھی بنا، اور وہ لوگ جن کے سینوں میں پہلے سے بغض تھا، ان کو یہ دلیل میسر آ گئی کہ ہم نہ کہتے تھے کہ تصوف یا اہل تصوف غلط ہے، اور ان کو نہ چاہتے ہوئے ایک دلیل اپنے ہاتھوں سے ہم نے دے دی، ان لوگوں نے دے دی کہ جنہوں نے بیسیکلی تصوف کی آڑ میں اپنی معاشیات سنوار رہے تھے، جس کا تعلق تعلیمات اسلام سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے نہ تھا۔ تو یہ تین طبقات، اور چوتھا طبقہ صحیح صوفیاء کا ہے، وہ بھی اسی معاشرے میں اور ہر دور میں موجود رہا ہے، اور 1400 سال سے موجود رہا ہے، کہ جن لوگوں نے نہ صرف تصوف کو سمجھا، عین دین سمجھا، اور صرف اسے سمجھا نہیں، صرف اس پر کلام نہیں کیا، بلکہ اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کر دیا۔ تو یوں سمجھ لیں وہ صرف علوم تصوف کے مقرر نہیں تھے، وہ پریکٹیشنرز بن گئے، یعنی اس پر عمل پیرا ہو گئے۔ وہ صرف تعلیمات تصوف کو دیتے نہیں تھے، پہنچاتے نہیں تھے، اس پر کلام نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا تصوف تھا۔ تو چوتھا وہ طبقہ ہو گیا۔ حاضرین گرامی، عموماً ان چار طبقات کے اندر آپ معاشرے کو تقسیم کر سکتے ہیں، اور اگر تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں چلا جایا جائے تو 5 حصے بھی کیے جا سکتے ہیں طبقات کے۔ تو چوتھا حصہ میں نے ایک وہ کہا کہ جو دین کا لبادہ اوڑے ہوئے اس کی آڑ میں اپنی معاشیات سنوارتے ہیں، اور 5واں طبقہ ایک ایسا بھی ہے کہ جو ظاہراً دین کا لبادہ بھی نہیں اوڑھتے، بلکہ تصوف کو یکسر دین سے جدا کوئی ایک شے تصور کر کے پوری دنیا میں بالکل دین اور شریعت سے آری ایک شے بنا کر اس کا پرچار کرتے رہتے۔ وہ ایسا طبقہ سیکولر اور لا مذہبی طبقوں میں پیدا ہو، یہ بھی ایک 5واں طبقہ ہے۔ لیکن ہم پہلے 4 طبقات کے اوپر آج کلام کچھ کریں گے۔ حاضرین گرامی، جب آج کے دور میں نوجوان یا تصوف کا قائل یا تصوف کو ماننے والا یا جس کا دل تصوف کی طرف مائل ہے، تعلیمات تصوف کی طرف مائل ہوتا ہے، جب وہ معاشرے میں اپنا پیغام لے کر جاتا ہے نوجوانوں میں، تو معاشرے میں ہی کیونکہ اب انہی 4 طبقات سے متعلقہ لوگ پائے جاتے ہیں، نوجوانوں میں بھی ہے، مرد و زن میں ہے، وہ اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کرتے ہیں، اس پر تیر اندازی کرتے ہیں۔ اب کیونکہ اس کے اوپر دلائل کی پختگی نہیں ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ شاید میں کسی غلط شے کو فالو کر رہا ہوں، شاید میں کسی غلط شے کا قائل ہوں، تو اس قسم کے افکار اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور عموماً اس پر جو سوالوں کی بوچھاڑ کی جاتی ہے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے قرآن و حدیث سے لفظ تصوف دکھاؤ کہاں ہے۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے کہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے تصوف کا لفظ؟ لفظ صوفی کہاں ہے؟ کہاں سے تم لوگوں نے یہ لفظ صوفی گھڑ دیا؟ کہاں سے یہ تصوف گھڑ کر لے آئے؟ یہ کہاں سے نظام لے آئے؟ تو حاضرین گرامی، اب اس کا جواب ہم نے سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، تاکہ جب کوئی آپ پر ایسی تیر اندازی کرے تو آپ کے ہاتھ میں ذرا ہونے چاہیے ایسے تیروں کو روکنے کے لیے، اور پھر وہی تیر اس کی طرف لوٹا دینے کے لیے وہ جواب ہونے چاہیے۔ وہ کیا کہ جب کوئی ایسا سوال کرے کہ کہاں لکھا ہے تصوف، کہاں قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، حاضرین گرامی، اس کا پہلا بنیادی جواب یہ ہے کہ تصوف
اور لفظ صوفی کو سمجھنے کے لیے یہ طرز عمل غلط ہے. ایسا سوال ہی بنیادی طور پر غلط ہے. اگر ایسا سوال کرنا ہے تو دین سے متعلقہ 50 امور ایسے ہیں جس کے اوپر سوال کھڑا ہو جائے گا، پھر اس کے جواب کہاں سے لائیں گے؟ تو اس لیے اپنے دین کو سمجھنے کا یہ طریقہ غلط ہے کہ مجھے لفظ دکھاؤ، مجھے نام دکھاؤ. بہت ساری چیزوں کا لفظ اور نام قرآن میں نہیں ہے، بہت سارے امور کا لفظ اور نام حدیث میں نہیں ملتا. تو اس لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا غلط ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے جمع قرآن ہے، کوئی کہے کہ جمع قرآن قرآن میں دکھاؤ، جمع قرآن حدیث میں دکھاؤ. اس کو قرآن اور حدیث میں دکھائے بغیر پھر بھی مانتے ہیں نا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک اسی طرح تصوف کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کوئی یہ کہے کہ جمعے کے دن جو دوسری اذان دیتے ہو وہ قرآن میں دکھاؤ، کوئی کہے کہ جو جمعہ کے دن دوسری اذان دیتے ہو وہ حدیث میں دکھاؤ. دکھا سکتے ہیں؟ نہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ سوال غلط ہے، طریقہ جاننے کا یہ درست نہیں ہے. اس کے باوجود بھی 1400 سال سے اہلیان اسلام جمعہ کے روز 2 اذانیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے، اس کو طریقہ اختیار کرتے ہیں. کوئی کہے کہ یہ جو مساجد کو پختہ کرتے ہو یہ قرآن میں دکھاؤ، دور نبوی میں دکھاؤ، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دکھاؤ. اس کا مطلب ہے ہر مسجد جو پکی اور پختہ ہو تمہارا اس میں نماز پڑھنا حرام، چھوڑ دو نماز پڑھنا. اگر ایسا نہیں کر سکتے اور پختہ مساجد پر فخر کرتے ہیں، ان کے حسن پر، ان کی تزئین و آرائش پر فخر کرتے ہیں اور اس کو عین دین مانتے ہیں اور دین کی عظمت، شان و شوکت کا اظہار مانتے ہیں، تو پھر تصوف کو بھی مانو. پھر یہ جان لو کہ ایسا سوال کرنا درست نہ ہوگا، اور اس طریقے سے تصوف کو جاننا یہ پھر صحیح سوال اور صحیح راستہ نہ ہوگا. قرآن کو اعراب کے ساتھ پڑھتے ہو، قرآن پر اعراب کا لگایا جانا قرآن میں سے ثابت کرو، حدیث میں سے ثابت کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اللہ کے کلام کو اعراب لگا دینا، یا اللہ نے خود کہا ہو کہ جب یہ وحی تم پر نازل ہو جائے اس کے بعد اس کو اعراب دے دینا. اس کے باوجود 2.25 ارب مسلمان شرق تا غرب قرآن کو اعراب کے ساتھ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ اس پر کسی سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ دکھاؤ قرآن اور حدیث میں کہاں ہے؟ اس پر اس کو عین دین مانتے ہیں. اس لیے یہ سوال کرنا درست نہیں ہے کہ تصوف دکھاؤ قرآن و حدیث میں کہاں ہے. حاضرین گرامی، یہ پھر اسی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کے لیے، فقہ کو سمجھنے کے لیے صرف و نحو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ صرف و نحو پڑھتے ہیں. یہ علوم ہے نا، فن ہے، فنون ہے صرف اور نحو. پورے قرآن میں دکھاؤ کہیں قرآن سے صرف و نحو ثابت ہو کہ یہ علوم دین کا حصہ بنا دیے گئے یا دین سیکھنے کا ذریعہ بنا دیے گئے ہیں، یا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہیں اس کی ترغیب دلائی گئی ہو کہ صرف اور نحو سیکھنا. کیونکہ اس وقت سب عربی دان تھے، عربی بولنے والے تھے، ان کے لیے صرف و نحو کی حاجت نہیں تھی. تو اس لیے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں اپنی احادیث میں یہ ترغیب نہیں دلائی کہ اے میرے امتیو صرف اور نحو سیکھو. لیکن آج ساری امت اب قرآن اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنے کے لیے صرف و نحو ہر مدرسے دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے یا نہیں پڑھائی جاتی؟ ان مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے جو تصوف کا انکار کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو دین کی سمجھ کے لیے ضرورت شمار کر لیا گیا، دین کی سمجھ کے لیے ضرورت شمار کر لیا گیا، جو کہ دین کے لوازمات میں سے حصہ بن گیا. اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا. اسی طرح حاضرین گرامی اس دور میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے دور میں ہر کوئی عربی دان تھا،
انہیں صرف نحو سیکھنے کی یا ان علوم و فنون کو الگ نام دینے کی حاجت نہیں تھی۔ ٹھیک اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہر صحابی صوفی تھا، ان کو الگ سے صوفی یا تصوف نام دینے کی حاجت نہیں تھی۔ حاضرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہر صحابی صوفی تھا، اس لیے ان کو الگ نام دینے کی حاجت نہیں تھی۔ بعد کے ادوار میں جیسے لوگ مختلف طبقات میں تقسیم ہو گئے، مختلف اقوام میں پھیل گئے، مختلف خطوں میں پھیل گئے، اب ان کی زبانیں جدا جدا تھیں، ان کے ثقافتیں جدا جدا تھیں، ان کے لباس جدا جدا تھے، اب ان کو عربی زبان میں اتنی مہارت نہیں تھی، براہ راست ان کا عربی دانوں کے ساتھ یا عرب لوگوں کے ساتھ اس طرح انٹریکشن نہیں تھا، تو ان کے لیے پھر ایسے علوم و فنون وضع کیے گئے جو ان کو عربی زبان سکھا سکیں، ان کو اس قابل بنا سکیں کہ وہ قرآن سے سیکھ سکیں، ان کو اس قابل بنا سکیں کہ وہ اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے سیکھ سکیں، تو اس لیے ایسے علوم وضع کیے گئے۔ ٹھیک اسی طرح جب آغاز تھا، ہر صحابی وہ تو پہلے دین چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو جب کوئی اپنا پرانا مذہب ترک کر کے کسی نئے مذہب کو اپناتا ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس میں فالوئنگ کی شدت کتنی زیادہ ہوتی ہے، اس میں طلب، اس میں تڑپ، اس میں پیاس کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ آج بھی کوئی اگر نان مسلم کنورٹ ہو جائے اور نیا مسلمان ہو جائے تو باقی مسلمانوں کے مقابلے میں اس میں دین کو سیکھنے کی پیاس بے زیادہ ہوتی ہے، دین کو پر عمل پیرا ہونے کی تڑپ بہت زیادہ ہوتی ہے، دور دراز وہ سفر کرتا ہے کیونکہ اس کو نئی نئی نعمت میسر آئی ہوتی ہے، اس میں قدر بھی نمایاں ہوتی ہے اور وہ اس کے حصول کے لیے تڑپتا ہے۔ جو یہ نسلاً اور وراثتی عمل بن جاتا ہے، لوگ اسے فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ دور تھا کہ صحابہ کرام تو دوسرے مذہب کو چھوڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تھے، اور پھر ان تعلیمات کو عطا کرنے والی ذات خود ان کے سامنے جلوہ نما تھی، یعنی ان کی صورت تک کر وہ اپنے دلوں کو ایمان کی کیفیات سے فیضیاب کرتے رہتے تھے، تو ان کے لیے صوفی ہونا بہت آسان تھا، اور ان کے دین کی یہ تعلیمات، دین کے معمولات ان کی زندگی میں بہت مضبوطی سے کاربندی تھی۔ لیکن جوں زمانے بدلتے چلے گئے، دوریاں آتی گئیں، اور پھر طبقات تقسیم ہوتے چلے گئے، پھر لوگوں کے اندر پروفیشنز جدا جدا ہوتے گئے، کاروباری مالی زندگی مستحکم ہوتی چلی گئی، لوگ بڑے بڑے کاروبار کھولنے لگے، تجارتیں کرنے لگے، معاشی طور پر آسودگی آنے لگی، دین سے دوری ہونے لگی، تو وہاں پر بہت ساری برائیاں در آنے لگی۔ پہلے بڑے ستھرے لوگوں کا ایک بیج تھا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں تھا، صبح و شام وہ حضور کی جھونک کے آسے پاسے رہتے تھے، ستھرے لوگ تھے، اجلے لوگ تھے، سب صوفی تھے۔ پھر جب پھیل گئے، دور دور رہنے لگے، دور دور خطوں میں آباد ہو گئے، اب وہ صحبتیں نہیں تھیں، وہ سنگتیں نہیں تھیں، دنیا داری تھی، بازار تھے، تجارتیں تھیں، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، ضروریات زندگی کا مرنا جینا تھا۔ بس انہوں نے لوگوں کے اندر جب دین سے بے رغبتیاں پیدا کر دیں تو وہاں پر پھر اس سبجیکٹ کی ضرورت آگے ہو گئی، اس نام کو اجاگر کرنے کی ضرورت عیا ہو گئی۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ تصوف اور تعلیمات تصوف یہ خود قرآن و حدیث ہے۔ قرآن و حدیث سے جو کچھ باہر ہے وہ تصوف نہیں ہو سکتا، اور جو کچھ تصوف ہے وہ قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ تصوف ہے وہ قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہو سکتا، اور جو کچھ باہر ہے قرآن و حدیث سے وہ تصوف اور تعلیمات تصوف نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہوا کیا کہ جب پہلے صرف اچھے ہی اچھے تھے، جب اچھے برے ہو گئے،
اچھے بھی مسلمانوں میں ہو گئے اور برے بھی مسلمانوں میں ہو گئے، تو اب بروں سے اچھوں کی تفریق کرنے کے لیے صوفی لفظ انٹروڈیوس ہوا۔ جب صرف اچھے تھے تو سب صوفی تھے، کہنے کی حاجت نہیں ہوتی تھی کہ فلاں صوفی ہے، لیکن جب انہی مسلمانوں میں بہت سے اچھے بھی تھے اور بہت سے برے بھی تھے، اب بتانے کے لیے، ان میں فرق کرنے کے لیے یہ لفظ صوفی بتایا گیا کہ ان مسلمانوں میں یہ صوفی ہے، یہ ان کمزوروں میں تگڑا ہے، یہ ان خالی دامنوں میں بھرے دامن والا ہے، یہ ان کھوٹوں میں سچا ہے، یہ ان کھوٹوں میں سچا ہے۔ یہ تفریق بتانے کی جب ضرورت پیش آئی، وہاں پر یہ لفظ صوفی انٹروڈیوس ہوا ہے۔ حاضرین گرامی، آج بھی اگر کوئی بیٹھ کر صوفی کا انکار کرتا ہے، اہل تصوف کا انکار کرتا ہے، تعلیمات تصوف کا انکار کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھا ہے، کیونکہ جس طرح پچھلے ادوار میں کھوٹے اور سچے کے درمیان فرق یہ لفظ صوفی کرتا تھا، یہ آج بھی کھوٹے اور سچے کے درمیان فرق لفظ صوفی کرتا ہے۔ نہ مانو صوفی کو، دیکھنے والا جان لے گا کون کھوٹا ہے کون سچا ہے۔ نہ مانو تعلیمات تصوف کو، دیکھنے والا جان لے گا کہ کون سچا ہے کون سچا ہے۔ حاضرین گرامی، جو تعلیمات ہے، جو تعلیمات اسلام ہے، قرآن مجید کی تعلیمات ہے، احادیث مبارکہ ہے، ان کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ عطا فرمایا اور قرآن مجید نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا، حاضرین گرامی، وہ تمام امور جو قرآن مجید کے اندر مومنین کی شان میں بیان ہوتے ہیں، متقین کی شان میں بیان ہوتے ہیں، اہل تقوی کے حوالے سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیان کرتا ہے، وہی تو اجزاء تصوف ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ وہ اہل تقوی سے خطاب کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے وہی تصوف ہے، جو کچھ وہ مومنین سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے وہی تصوف ہے۔ تو پھر کوئی کہے کہ پھر صوفی الگ سے کیوں کہتے ہیں؟ وہ اسی لیے تو کہتے ہیں تم صرف سنتے ہو، صوفی اس پر عمل کرتا ہے، اس لیے اسے صوفی کہا جاتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ صوفی پریکٹیشنر ہوتا ہے، صوفی صرف ممبر پر کلام نہیں کرتا، واعظ و نصیحت نہیں صرف کرتا، صرف فتوے نہیں دیتا، جو پڑھتا ہے اس کو اپنی زندگی میں من و عن داخل کر لیتا ہے، اس لیے وہ صوفی ہے۔ یہ چیز باقیوں کے درمیان تقسیم کرتی ہے۔ اور حاضرین گرامی، اسی چوتھے طبقے کی بات کروں کہ جس نے تصوف کے نام پر اپنی معاشیات کو سنوارا اور تصوف کو بدنام کر دیا، ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ چاہے وہ گدیوں پر ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں، اگر تعلیمات تصوف کے پریکٹیشنر نہیں ہیں تو وہ صوفیاء کی اولاد تو ہو سکتے ہیں، خود صوفی نہیں ہے۔ یعنی اسلام دونوں باتیں بتاتا ہے کہ صوفیاء کی اولاد ہونا اور بات ہے اور خود صوفی ہونا اور بات ہے۔ اور صوفی وہ تعلیمات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن میں ہمیں عطا کی ہے، وہ اپنی زندگی میں داخل کرنے سے صوفی بنا جاتا ہے، صرف ان کا بیان کرنے سے صوفی نہیں بنا جاتا۔ حاضرین گرامی، اسی کی مثال آج کل کی ماڈرن اگزامپل سے میں ایک اور دے دوں، اس کو جو یونیورسٹی کالجز میں ہمارے طلباء طالبات جاتے ہیں، آپ لوگ مینجمنٹ بھی پڑھتے ہوں گے، بچے نوجوان سنا ہے نا، یونیورسٹی میں ایم بی اے کرتے ہیں، مینجمنٹ کرتے ہیں، تو آج سے 25-30 سال پہلے ایم بی اے ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ 20-25 سال پہلے بھی ہوتا تھا ایم بی اے، ماسٹرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن اسے کہتے تھے۔ تو اس وقت بزنس سے متعلقہ جو بھی تعلیم تھی وہ مینجمنٹ کے تحت پڑھائی جاتی تھی، ایک ہی لفظ چلتا تھا مینجمنٹ۔ اب میں یہ ایک اور دلیل سمجھا رہا ہوں، جب کوئی پوچھے تو جواب دے سکتے ہیں، پہلے تو ہم نے ایک طرح کی دلیل پر بات کی، ایک لفظ مینجمنٹ ہوا کرتا تھا، اس کے آگے فردر تقسیم نہیں تھی، لیکن آج اب جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں داخلہ لینے کے لیے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے مینجمنٹ میں ماسٹرز کرنا ہے،
آپ نے مارکیٹنگ میں ماسٹرز کرنا ہے، آپ نے ہیومن ریسورس میں ماسٹرز کرنا ہے، آپ نے آرگنائزیشنل بیہیویئر میں ماسٹرز کرنا ہے. یعنی اب اتنے نام نکل آئے. کوئی کہے یہ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ اب 25 سال پہلے تو لفظ مارکیٹنگ نہیں تھا، صرف مینجمنٹ کا MBA ہی ہوتا تھا. اس میں ہم MBA میں مارکیٹنگ بھی بطور مضمون پڑھتے تھے. اب الگ سے ماسٹرز کا سبجیکٹ مارکیٹنگ کیوں بن گیا؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹنگ بطور سبجیکٹ نیا نہیں آیا، وہ اسی مینجمنٹ کے زمرے میں ہمیشہ سے تھا. لیکن آج جب دور بڑھ گیا، اسپیشلائزیشنز بڑھ گئی، تو آج ضرورت محسوس ہوئی کہ اس مارکیٹنگ کے مضمون کو مارکیٹنگ کا نام دے کے الگ ماسٹرز کی حیثیت بھی دے دی جائے، تاکہ جو لوگ آگے مارکیٹنگ میں اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں وہ اس مارکیٹنگ کے سبجیکٹ میں مہارت حاصل کر لیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 25 سال پہلے جو لوگ MBA کرتے تھے ان کو مارکیٹنگ پڑھائی نہیں جاتی تھی. وہ تمام قوانین، پرنسپلز تب بھی موجود تھے، لیکن آج اس کو نام دے دیا گیا ہے. ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے پرنسپلز تب بھی MBA کی تعلیم میں موجود تھے، لیکن آج اس کو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا نام دے دیا گیا ہے. کل بھی آرگنائزیشنل بیہیویئر اور اس کے پرنسپلز مینجمنٹ میں پڑھائے جاتے تھے، لیکن آج اس کو آرگنائزیشنل بیہیویئر بطور مضمون ایک نام دے دیا گیا ہے. اسی طرح کل بھی قرآن اور حدیث جب لوگ پڑھتے تھے تو یہ سارا تصوف ان کو پڑھایا جاتا تھا. بس جب اچھے اور بروں کی عدد بڑھتا چلا گیا تو لوگوں کو فرق سمجھانے کے لیے صوفی اور اہل تصوف اور تصوف کا نام آج اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں. اور جب کوئی پوچھے تو اس پر گھبرانے کی بات نہیں ہے. انہیں کہیں کہ ہاں صوفیاء کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. اس کی اصل کہاں ہے؟ اس کی اصل قرآن و حدیث میں ہے. اس کی اصل قرآن و حدیث میں ہے. اس کا نام پہلے کیوں نہیں رکھا؟ کہے اس کا نام صوفیاء نے تب رکھ دیا جب ان کو ضرورت محسوس ہوئی. آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ اس کے اجزاء اور پرنسپلز ہمیشہ سے ہیں. ان کی بات کرو وہ قرآن سے ہیں اور وہ حدیث مبارکہ سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بیسک سمجھ لیں. اب تیسرا سوال جو پیدا ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ تصوف ایک سائنس ہے، تو سائنس کے تو پھر ذیلی مضامین بہت سے ہوتے ہیں، سائنس کے ذیلی شعبہ جات بہت سے ہوتے ہیں، اس کی سب ڈویژنز بہت سی ہوتی ہیں، اس کے اجزاء بہت سے ہوتے ہیں. تو اس کے اجزاء کون سے ہیں؟ تو ہاں بالکل تصوف ایک سائنس ہے اور یہ درجہ بدرجہ ایوالو ہوتی ہے، ترقی کرتی ہے، لوگوں کی زندگیوں کو بدلتی ہے اور طویل عرصہ تک اس کے اندر لوگ مہارت حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، ایوالو ہوتے چلے جاتے ہیں. ہاں اس کے ذیلی مضامین بھی بہت ہیں، اس کے اجزاء بھی بہت ہیں، اس کی سب ڈویژنز بھی بہت ہیں. اگر یہ سائنس ہے تو اس سائنس کے پروفیسرز کون ہیں؟ یہی پروفیسرز تو صوفیاء کرام ہیں. اسی سائنس کے ایک عظیم المرتبت پروفیسر کے مزار اقدس کے سائے میں بیٹھے ہیں ہم، جن کو حضور قدوۃ الاولیاء پیر سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. ہر روز رات کو اسی سائنس کے ایک عظیم المرتبت پروفیسر کی مجلس میں روز بیٹھتے ہیں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی. تو ہاں بالکل سائنس ہے اور اس سائنس کے ماہرین اور پروفیسر 1400 سال سے موجود ہیں، چلے آ رہے ہیں، اور ان پروفیسر سے لوگ سیکھتے ہیں اور خود اساتذہ بنتے ہیں. حاضرین گرامی، ٹھیک اسی طرح جیسے یونیورسٹیز میں چلے جائیں ہر دعوے دار ماہر ہو ضروری نہیں ہے. ہر سبجیکٹ کا پروفیسر ہونے کا دعوے دار، خاص طور پر پاکستان میں جیسے بہت سے پروفیسر بن جاتے ہیں، کوئی کیمسٹری کا پروفیسر ہے، کوئی اکنامکس کا ہے، کوئی انگلش کا ہے، لیکن جب ان کی کلاس میں بیٹھتے ہیں تو تب پتہ آتا ہے کہ اس کو کس نے ٹائٹل دے دیا پروفیسر ہونے کا، اس کو تو کام نہیں آتا. ٹھیک اسی طرح ہر شعبے میں
فیک بھی ہے اور حقیقی بھی ہے. اگر کیمسٹری میں کوئی نالائق پروفیسر سے پالا پڑ جائے، انگلش میں کسی نالائق پروفیسر سے پالا پڑ جائے کہ جس نے ٹائٹل تو پروفیسر کا لے رکھا ہو لیکن اسے کام نہ آتا ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، تو آپ اس سے پورے مضمون کا انکار کر دیں گے یا کہیں گے یہ پروفیسر نالائق ہے؟ کیا کہیں گے؟ یہ پروفیسر نالائق ہے، کسی غلط جگہ سے سند لے آیا ہے. پھر آپ صحیح پروفیسر کی تلاش کرتے ہیں. کسی انگریزی کے استاد کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو میتھمیٹکس کے استاد کے پاس چلے جائیں، آپ کیا کہیں گے؟ اگر اسے پڑھانا نہیں آتا کہیں گے یہ پروفیسر نالائق ہے، اب میں یہ مضمون کسی اور سے سیکھتا ہوں. ٹھیک اسی طرح تصوف ایک سائنس ہے، اس کے اندر لائق پروفیسر بھی ہیں، نالائق بھی ہیں. نقلی سندیں، جعلی سندیں لے کر بھی گھومنے والے ہیں موجود، اور سچی سچی سندوں والے بھی بیٹھے ہیں. کچا پکا سودا بیچنے والے بھی بازار میں موجود ہیں، اور ماہر اساتذہ بھی ہیں. جو جعلی ڈگری والا ہوتا ہے وہ 10 یونیورسٹیز میں انٹرویو جا کر دیتا ہے، مجھے رکھ لو. ایسا ہی ہے نا؟ جس کی ڈیمانڈ اتنی نہیں ہوتی وہ 20 جگہ جا کر اپلائی کرتا رہتا ہے کہ مجھے رکھ لو مجھے رکھ لو. یعنی وہ اسٹوڈنٹس کے پیچھے بھاگتا ہے. لیکن جو ماہر استاد ہوتا ہے وہ کہیں اپنی جگہ پر، اپنی کٹیا میں، اپنے گھر میں، اپنی جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے. ہزارہ افراد اسے ڈھونڈتے شہر اعتکاف میں آ جاتے ہیں. دنیا بھر سے سفر کر کے رات کو 12 سے 2 کے درمیان اسے ڈھونڈنے کے لیے شہر اعتکاف میں آ جاتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ ان 2 گھنٹوں کے لیے وہ ماہر استاد آن لائن اویلیبل ہوگا. تو اس لیے جو کچے پکے فیکس ہوتے ہیں نا، وہ اپنی سی وی لے کے در بدر گھومتے ہیں. جو ماہر استاد ہوتا ہے اس کو سی وی لے کے گھومنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ اسے ڈھونڈ کے آتے ہیں. تو اس لیے ان فیکس کے نام لے لے کر حقیقی صوفیاء اور سائنس آف تصوف کے پروفیسرز پر اعتراض کرنے والوں، باقی مضامین پر بھی اسی طرح اعتراض کیا کرو. بڑے بڑے نالائق اساتذہ بازار میں مل جاتے ہیں. اسی طرح ہم کب اعتراض کرتے ہیں کہ اہل تصوف میں یا تصوف کے لبادے میں لپٹے ہوئے 2 نمبر نہیں ہیں، موجود ہیں. لیکن جس طرح غلط لوگوں کی دلیل دے کر تم کسی سائنس کا انکار نہیں کرتے، اسی طرح کمزور لوگوں کی، معاشی رغبت میں مبتلا، تصوف کا نام استعمال کرنے والے لوگوں کا نام لے کر کمزور باتیں کر کے تم سائنس آف تصوف کا انکار نہیں کر سکتے. حاضرین گرامی، یہ بھی یاد کر لیں دلیل. اور حاضرین گرامی، بہت سارے نام ہیں بازار میں جن کے نام لے کے ہم لوگوں کے ایمان کو متزلزل کیا جاتا ہے، تذبذب میں ڈالا جاتا ہے. مختلف ناموں سے فقیر لوگ ہیں، علاقوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں کئی جگہ مزارات ہیں، عجیب عجیب کئی بار مزارات پہ نام بھی لکھے ہوئے. اب وہ ان کے والدین نے تو انہیں نہیں دیے تھے، اب وہ گاؤں والے جاہل ہیں تو انہوں نے کسی درویش فقیر کو دفنا کے اس کا لقب کوئی الٹا سا رکھ دیا وہاں پر. تو اس میں اس فقیر کی کیا غلطی ہے جو مدفون ہے؟ ہو سکتا ہے وہ فقیر بھی پڑھا لکھا نہ ہو، درویش ہو، فقیری کرتا ہو، وہ اتنا بے نیاز ہو کہ لوگ اسے کیا پکارتے ہیں اس نے کبھی پرواہ نہ کی. لوگوں نے اس کے طرح طرح کے نام رکھے اپنے ذوق اور اپنی جہالت کے مطابق. اس کا مذاق اڑایا جانا یہ سمجھداری نہیں ہے. اور حاضرین گرامی، ایک اصول بنیادی طور پر دل میں رکھ لیں، ہمارے لیے جو قرون اولیٰ سے آج تک جو مستند شخصیات ہیں، چاہے وہ امام حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، کہیں حضرت خواجہ اجمیر ہو،
حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت مجدد الفسانی ہو، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہو، یہ جو مستند شخصیات ہیں جنہوں نے لٹریچر چھوڑا ہے، ہمیں علم کے ذخائر اور خزانے دیے ہیں، وہ ہمارے لیے حجت ہے، ان کا دفاع بھی حجت ہے۔ لیکن ارد گرد کوئی آپ کو گھبرانے اور پریشان کرنے کی کوشش کرے، ادھر ادھر سے فقراء کے نام لا کر اور ان سے منسوب کمزور باتوں کو آپ کے سامنے بیان کر کے، تو گھبرایا نہ کرے، ڈیفینڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ڈیفینڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بطور مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے عطا کردہ جو تصوف کے تعلیمات ہیں ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور یہ جو مستند شخصیات ہیں قرون اولیٰ سے 1400 سال سے امام غزالی سے جو چلی آ رہی ہے، اب ان کا دفاع کرتے ہیں۔ باقی فقیر اپنی کیفیت سے لوگ اللہ پیدا کرتا رہا، اللہ پاک کے ہاں ان کے کیا مقام ہے وہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے اور وہ جانے۔ تو اپنے مغز کو، اپنے دماغ کو، اپنی انرجی کو ایسے دفاع میں مبتلا نہ کریں جس کے نتیجے میں آپ کو کوئی گمراہ کرنے والا آپ کی اصل لائن سے ہٹا کر کمزور جگہ پر لے جا کر پریشان کرے۔ اس لیے جب کوئی مناظر آپ کو تصوف کے بنیادی اصولوں سے پریشان کرنے کی کوشش کرے تو اس کی گلی میں جا کر اس سے لڑائی نہیں کی جاتی، اس کو اپنی گلی میں لایا کرے۔ یہ کمزور دلائل سے وہ گھسیٹ کر آپ کو بہکا کر اپنی گلی میں لوگ لے جاتے ہیں، جب کر ان کی ان باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ اور اس کے رسول جو تصوف قرآن نے ہمیں دیا ہے، شیخ الاسلام کی 43 سال سے آپ خطابات سن رہے ہیں، آپ نے کبھی کوئی سکری بات، کوئی انٹاکسیکیٹنگ کی بات، کوئی کراماتی بات، کوئی فقیرانہ بات، کمزور بات، کسی ایسے تصوف کی تعلیم دی ہے؟ آپ نے وہی تصوف ہمیں سمجھایا ہے جو براہ راست قرآن و حدیث سے میسر آتا ہے۔ یہ مضبوط راستہ ہے، اس کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی گلی ہے۔ جب کوئی تصوف پر سوال اٹھائے اسے اپنی گلی میں لائیں، قرآن و حدیث کی گلی میں لائیں، اور وہاں سے اس کے ہر سوال کا رد پیش کریں، اسے کہو یہ تصوف ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، یہاں سے ثابت کریں۔ اس سے خود بخود اس کا منہ بند ہو جائے گا، بلکہ اللہ رب العزت عین ممکن ہے کہ اس پر ہدایت کا دروازہ کھول دے اگر وہ دین کو سیکھنے کے معاملے میں مخلص ہے تو۔ حاضرین گرامی، آئیے، یہ تو ایک ابتدائیہ تھا تمہید اس سبجیکٹ کے اوپر، آگے اب کچھ تعریفات کا ذکر کرتے ہیں کہ تصوف کی تعریف کیا ہے۔ یہ چیز ہم نے سمجھ لی کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں پر بھی تقویٰ کی ابحاث آئی ہیں، اب اس نظر سے قرآن مجید کو دوبارہ جا کے مطالعہ کریں گے، جہاں جہاں تقویٰ کی ابحاث آئی ہے، تقویٰ سے متعلق امور کا ذکر ہوا ہے، وہی تمام اجزاء ہیں جو تصوف اور اہل تصوف کے ہیں۔ کل سائنس کی جو سب ڈویژنز ہیں وہ وہی ہیں جو تقویٰ کے مضمون میں ہیں، پھر اس کی آگے سب ڈویژنز ہے، ورا ہے، اور پھر حصول تقویٰ کا راستہ ہے، طریقہ کار ہیں جن کا ذکر پھر یہ پروفیسرز آف سائنس اور تصوف ہمیں بیان کرتے ہیں۔ اسی تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے یہی تقویٰ تصوف ہے، اس کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ اب کچھ تعریفات کا ذکر کرتا چلوں۔ یہ جو لفظ تصوف ہے، مختلف بزرگان دین نے، ائمہ نے، علماء نے، محدثین نے اس لفظ تصوف کو اور سائنس آف تصوف کی تعریف بیان کرتے ہوئے مختلف اقوال میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں تصوف کی تعریف فرماتے ہوئے کہ تصوف کیا ہے؟ تصوف سے مراد ایسے متواتر اصول ہیں جن سے ظاہری اور باطنی اعمال کو درست کیا جاتا ہے۔ اب تصوف سے مراد کیا ہے؟ اب آج ان ڈیفینیشنز کی روشنی میں ہم نے دو چیزوں کو دیکھنا ہے، ایک تصوف کو سمجھنا ہے اور دوسرا وہ لوگ جو تصوف کے نام پر ڈھونگ کرتے ہیں ان کے ڈھونگ کو بھی اصل سے جدا کرنا ہے اور اس کو نکھار کے سمجھ لینا ہے کہ یہ ڈھونگ ہے۔ یعنی ایسے کئی بار ہم لوگ دیکھتے ہیں، نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، ایکسکلوزیولی ملکوں سے سفر کر کے آتے ہیں اور درباروں پر جا کر مراقبے کرواتے ہیں، طویل مدتی مراقبے کروائے جاتے ہیں،
اور خاص قسم کی پریکٹسز میں انوالو کیا جاتا ہے. حاضرین گرامی، آپ جو اصل ہے، جو قرآن و حدیث سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے جو میسر آیا ہے، ہم اس تصوف کے قائل ہیں. باقی میں نے عرض کیا سب معاشیات ہے. یہ اکنامکس کا سبجیکٹ ہے، غلطی سے تصوف میں آ گیا. باقی سب کچھ یہ اکنامکس کا سبجیکٹ تھا، سم ہاؤ تصوف میں آ گیا ہے، غلطی سے کراس کنٹامینیشن ہو گئی. یعنی دونوں مضامین کسی ایک جگہ پر پڑے تھے تو خلط ملط ہو گئے، یعنی اکنامکس کی چیزیں تصوف میں داخل ہو گئی. تو اس لیے جو تعلیمات تصوف ہے، اس کی اصل کو جدا رکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں نے کہا کہ مجدد عصر حضور شیخ الاسلام کی 43 سال کی تعلیمات کو دیکھیں. جو تعلیم جس تصوف کی آپ نے سکھائی ہے، جو بیلنس تعلیمات تصوف کا آپ نے دیا ہے، وہ عین حقیقی تصوف ہے. اس کو سمجھے. اس مزاج سے باہر جو کچھ نظر آئے وہ کیفیات تو ہو سکتی ہے، لیکن سائنس آف تصوف نہیں ہو سکتی. کسی کی کیفیت پر ہم سوال اٹھانے والے نہیں ہیں. اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتا ہے. لوگوں پر 1000 طرح کی کیفیات وارد بھی ہوتی ہیں، اور وہ اپنی کیفیات کو خود بہتر انداز میں جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں کسی پر اعتراض کرنے کی حاجت نہیں ہے، کسی پر انگلی اٹھانے کی بھی حاجت نہیں ہے. لیکن اپنے لیے ہم نے اس تصوف کو فالو کرنا ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث نے دیا ہے، اور جو 43 سال میں ہم نے شیخ الاسلام کی صحبت سے سیکھا ہے. وہ تصوف جس میں دعا بھی ہے، جس میں قرآن مجید سے دم بھی ہے، لیکن ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج معالجہ بھی ہے. یہ وہ تصوف ہے. یہ وہ تصوف نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس علاج معالجہ کے لیے نہ جایا جائے اور تعویذ اور دم کے ذریعے فقط اپنے آپ کو شفا یابی کروانے کے انتظار میں دنیا سے چلا جایا جائے. یعنی تدبیر بھی ہے اور پھر بزرگان دین کے کلام کی تاثیر بھی ہے. ان دونوں چیزوں کا اعتقاد وہ تصوف ہے جسے ہم مانتے ہیں. حاضرین گرامی، اسی طرح ایک اور تعریف ہے، اس کو لغت کی جو عربی لغت کی کتاب ہے المعجم الوسیط، وہ اس کی تصوف کی تعریف بیان کرتی ہے کہ تصوف ایک ایسے طریقے کو کہتے ہیں جس کا راستہ شدت زہد اور فضائل کو اپنانا ہے، اور جس سے نفس کا تزکیہ اور روح کو اعلیٰ و عرفہ کیا جا سکتا ہے. یہ تصوف کی تعریف ہے. ان تمام تعریفات کے اندر کچھ قرآن اور حدیث سے باہر نہیں ہے. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دنیا میں انسان کو رذائل سے پاک کرنے کے لیے آئی ہے، اور فضائل اپنانے کے لیے تعلیم دینے کے لیے آئی ہے، اور اپنی روح اور نفس کو بہتر اور پہلے سے ہر اگلے زمانے میں بہتر کرتے جانے کے لیے آئی. اسی طرح پھر جو اہل علم ہیں انہوں نے تصوف کے کچھ اشتقاق بیان فرمائے ہیں، اور اس میں سے ایک معنی جو تصوف کا اور اشتقاق بیان کیا جاتا ہے وہ ہے کہ یہ لفظ الصفا سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ الصفا سے نکلا ہے، جس کے معنی صفائی اور پاکیزگی کے ہیں، اور اس کے مادے کی روح سے ظاہری اور باطنی آلودگی سے اپنے آپ کو صاف کر دینا اور اجلا کر دینا در حقیقت تصوف ہے. اب اس میں کسی کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو صاف کرنا ہے، اجلا کرنا ہے، نکھارنا ہے دین کی تعلیمات کی روشنی میں، یہ تصوف ہے. حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کشف المعجوب میں شیخ خدری رحمت اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ باطن کو مخالفت حق کی قدورت اور سیاہی سے پاک اور صاف کر دینے کا نام تصوف ہے. یعنی کہ دل کے اندر جو اللہ پاک کی نافرمانی کے خیالات بھی آتے ہیں اور جو قدورت پائی جاتی ہے، سیاہی پائی جاتی ہے، اس سے اپنے باطن کو صاف کر دینا تصوف ہے. یعنی صوفی کا باطن
ایسی قدورت سے بھی پاک ہوتا ہے کہ وہ اللہ پاک کی نافرمانی کبھی سوچ نہیں سکتا۔ اب کوئی سوال کرے کہ قرآن و حدیث تو تمام اہلیان اسلام سے خطاب کرتا ہے، تو اس میں پھر الگ سے صوفی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اہل تصوف کو کیٹیگرائز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء بھی تو اللہ اور اس کے دین کی بات کرتے ہیں، لیکن اتنا کثیر تعداد میں علماء ہیں، ان علماء کے کلام میں تو باتیں نظر آتی ہیں لیکن ان کی زندگی میں رنگ کیوں نظر نہیں آتا؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر کچھ بہت تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں جن کی زندگیوں میں یہ تعلیمات داخل ہوتی ہیں، انہی کی شناخت کرنے کے لیے تو ہم صوفی کہتے ہیں کہ وہ اہل علم بھی ہیں اور تعلیمات تصوف کے پریکٹیشنرز بھی ہیں، اسی لیے انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، بلکہ حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں، آج سے 1000 سال پہلے وہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ جو حالات ہے نا تصوف کے اندر، یہ 2 طبقات کی تقسیم ہو جانا، ایک فیکس اور ایک ریلز، یہ آج سے نہیں ہے، یہ 1000 سال سے شروع ہو گئی تھی، لیکن آج بہت بڑھ گئی ہے۔ تو اس وقت 1000 سال پہلے حضور داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ قرون اولا میں لفظ تصوف نہیں تھا لیکن ہر کوئی صوفی تھا، یہ حضور داتا صاحب فرما رہے ہیں۔ آج لفظ تصوف تو بہت استعمال ہوتا ہے لیکن صوفی کوئی نظر نہیں آتا، بس یہی بات سمجھنے والی ہے جس کو یہ بزرگان دین ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے صفو، اسے بھی مادہ کہا جاتا ہے تصوف کا، اور اسی سے ایک لفظ صفی بھی نکلا ہے، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں کہتے صفی اللہ، اللہ کا دوست، تو یہ لفظ صفی بھی اسی تصوف سے متعلقہ ہے، اور اس کی روشنی میں بزرگان دین اس کی تعریف کرتے ہیں کہ صوفی سے مراد وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا اور آخرت کے اجر و جزا سے بے نیازی اختیار کر لی ہو، اور محبوب حقیقی سے بے لوث محبت اور دوستی کا رشتہ استوار کر چکا ہو، اور جس کی تمام تر مساعی اور کوششیں فقط رضائے باری تعالیٰ کے حصول کے لیے، وہ شخص صوفی ہے۔ اسی طرح ایک اور قول ہے، ایک لفظ ہے الصوف، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الصوف سے صوفی نکلا ہے، اس کا فارسی میں معنی کیا جاتا ہے یکسو شدن، یکسو شدن، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص ہر سمت سے کٹ کر اللہ کی طرف یکسو ہو گیا، ہر شے سے کٹ کر، ہر شے سے بے نیاز ہو کر، ہر شے سے جدا ہو کر، ہر شے سے اپنے دل کو نکال کر، ہر شے سے اپنی توجہ کو نکال کر، ہر شے سے اپنے اخلاص کو نکال کر، وہ ہر شے سے کٹ کر اللہ کا ہو گیا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو گیا ہو، اہل علم کہتے ہیں اسے صوفی کہا جاتا ہے۔ اب یہ کوئی بری بات ہے؟ دنیا کی رغبتوں سے دل نکال کر کوئی اللہ کے لیے اپنے دل کو خالص کر لے، یہ بری بات ہے یا اچھی بات ہے؟ یہی صوفی ہوتا ہے، یہی اہل تصوف ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح امام ابو القاسم القشیری جو مصنف ہے رسالہ القشیریہ کے رحمۃ اللہ علیہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف اس کا ایک مادہ صف بھی ہے، اس کا ایک مادہ صف بھی ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ صوفیاء وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل اللہ کی حضوری میں پہلی صف میں کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ کی حضوری میں صوفیاء وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل اللہ کی حضوری میں، اس کے حضور پہلی صف میں کھڑے رہتے ہیں ہر وقت، یہ صوفی ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح علماء کرام نے بیان کیا کہ یہ لفظ تصوف صفہ سے بھی نکلا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ صوفی وہ شخص ہے کہ جن کی عادات، جن کے احوال، جن کی کیفیات اور جن کی اوڑھنا بچھونا حالات زندگی اہل صفہ، وہ جو صفہ چبوترا تھا
جس پر صحابہ کرام رہا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں سے پیا کرتے تھے، یعنی ان کے احوال سے ان کے حال ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ جیسے ان کے حال ہوا کرتے تھے 1400 سال بعد بھی اگر کوئی ویسے حال اپنا لے تو اس کو صوفی کہتے ہیں۔ صفا کے چبوترے والوں جیسا نظر آئے، ان جیسے حال احوال والا ہو جائے تو اس کو در حقیقت صوفی کہا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، اب وہ اہل صفا کے حال کیا تھے؟ اہل صفا کے حال کیا تھے وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے نقل فرمایا کہ حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، میری وہاں کوئی جان پہچان نہ تھی، میں ایک آدمی کے ساتھ صفا نامی چبوترے پر جا کر ٹھہر گیا، اور میں اور وہ روزانہ صرف ایک مد کھجور اپنے درمیان تقسیم کر لیتے، یعنی کل ہماری خوراک یہی ہوتی کہ ایک مد کے برابر ایک پیمانہ تھا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے، ایک مد کے برابر اتنی بس کھجوریں ہمیں میسر آتی، جو حضرت طلحہ اور ان کا ساتھی ہم دو لوگ آپس میں وہ کھجوریں تقسیم کر لیتے۔ ایک دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے نماز پڑھائی، اور اس کے بعد اصحاب صفہ میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزانہ طویل عرصے سے کھجوریں کھا کھا کر ہمارے پیٹ میں آگ لگ گئی ہے اور ہمارے جسم پر دانے نکل آئے ہیں۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ منبر پر تشریف لے آئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا واللہ اگر میرے پاس روٹی اور گوشت ہوتا تو وہ بھی تمہیں کھلا دیتا، ان قریب تمہیں یہ سب چیزیں ملیں گی۔ اب یہ الفاظ بڑی غور طلب ہے، اب یہ ایک اور فتنے کا جواب ہے، اس میں ایک اور جو اشکال لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے نا کہ اگر صفا کے چبوترے والوں کا ہی حال اپنانا ہے، وہی سچا صوفی ہے، تو صوفی کبھی مالدار ہو نہیں سکتا۔ کسی مالدار شخص کو دیکھ لے تو کہیں پھر اس کا مطلب ہے یہ صوفی نہیں ہے۔ اس کا جواب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں خود عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اگر روٹی اور گوشت ہوتا تو وہ بھی تمہیں کھلا دیتا۔ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ ان قریب تمہیں یہ سب چیزیں ملیں گی۔ یہ نہیں فرما رہے میری امت کو سب چیزیں ملیں گی، اہل صفہ کو فرما رہے ہیں جو صوفی ہے، انہیں فرما رہے ہیں ان قریب تمہیں یہ سب چیزیں ملیں گی، تمہارے پاس بڑے بڑے پیالے بھی ہوں گے اور خلاف کعبہ جیسے کپڑے بھی پہننے کے لیے ہوں گے تمہارے پاس۔ اور پھر وہ حضرت طلحہ فرماتے ہیں اس کے بعد صرف 18 دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ غم گساری فرمائی اور پھر پردہ فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ اہل صفہ تھے، یعنی ان کے اوپر کیفیات یہ طاری رہا کرتی تھیں، لیکن کیوں؟ کیونکہ ظاہر کی تربیت ناگزیر ہے، اہل تصوف کا کام ہے، لیکن جب دل دنیا سے نکل جائے اور دنیا دل میں نہ رہے، اس کے بعد اگر کوئی رزق حلال سے اس دنیا کو استعمال کرتا ہے تو اس دنیا اس کے تصوف کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ ہاں، وہ دنیا اور مال تصوف کو نقصان پہنچاتی ہے، اہل تصوف کی کیفیات کو نقصان پہنچاتی ہے، جن کا صبح و شام دھیان انہی چیزوں میں مبتلا رہے، جو بے نیاز ہو جائیں ان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ حاضرین گرامی، آئیے اب کچھ اجزاء کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ قرآن مجید میں ہر اس بات کا بیان ہے کہ جو سائنس آف تصوف کا حصہ ہے، تو اب ذرا قرآن مجید سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ جو صوفیاء ہمیں باتیں بتاتے ہیں، جو صوفیاء کی زندگیوں میں ہم مختلف کیفیات دیکھتے ہیں، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کیا قرآن میں ہے وہ؟
کیا قرآن میں ان باتوں کا ذکر آیا ہے جو باتیں صوفیاء ہمیں بتاتے ہیں، یا جیسے حال اور کیفیات ہم صوفیاء کی زندگی میں دیکھتے ہیں؟ حاضرین گرامی، قرآن مجید کی اسی حوالے سے ایک مقام پر ارشاد ہوا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اور نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور بے شک اللہ نافرمانی کرنے والوں کی سخت سزا دینے والا ہے۔ اب کوئی تصوف پر سوال کرے، اعتراض کرے، یا آپ لوگ شہر اعتکاف ایسا کیوں سجا کر بیٹھے ہیں؟ یعنی یہ تصوف سیکھنے کا کون سا طریقہ ہے؟ یہ کہاں سے قرآن میں آیا ہے؟ اللہ پاک خود قرآن میں فرماتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کے معاون ہو جاؤ، ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کرو۔ یہ ہزارہا افراد شہر اعتکاف میں آ کر صوفیاء اور بزرگان دین اور اہل اللہ کی صحبتوں اور سنگتوں میں بیٹھ کر جو یہ دین سیکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو پختگی عطا کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی قرآن کی روح سے مدد کرنا۔ اچھا ہے، یہ ظلم کے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹا رہے، یہ دین کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے حضور تقرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جہاد یعنی کوشش کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ صوفیاء کیا کرتے ہیں؟ صوفیاء اہل تقویٰ ہوتے ہیں، تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اور پھر یہ شہر اعتکاف میں لوگ صبح و شام جمع ہو کر اللہ والوں کی سنگت میں بیٹھتے ہیں۔ ہم یہ اعتکاف حضور قدوۃ الاولیاء کے مزار اقدس کے سائے میں ہی کیوں کرتے ہیں؟ یہ وہ تقرب تلاش کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارا یہ اعتکاف حضور قدوۃ الاولیاء کے اس مزار اقدس کے صدقے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت پا جائے، ہماری یہ عبادات میں اس مزار اقدس کی صدقے تاثیر پیدا ہو جائے۔ روز حضور شیخ الاسلام کی زیارت کرنے پوری دنیا سے ہزاروں لاکھوں مائلز کا سفر طے کر کے ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اپنے محلوں کی مسجدوں میں اعتکاف کیوں نہیں کرتے؟ یہ تقرب تلاش کرتے ہیں تاکہ اللہ والوں کی جھونک میں بستی میں بیٹھ کر اعتکاف کریں گے تو ان کے صدقے ہمارا اعتکاف بھی شرف قبولیت پا جائے گا۔ ان کے ارد گرد بیٹھ کر اعمال صالحہ کی انجام دہی کریں گے تاکہ ان کے صدقے ہمارے اعمال صالحہ بھی اللہ پاک کے حضور قبولیت اور شرف قبولیت پا جائے۔ کوئی کہے یہ قرآن میں کہاں آیا ہے؟ یہ قرآن میں خود اللہ فرما رہا ہے کہ حضور اللہ کے حضور تک تقرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرو، تمہیں نہ ملے ہم نے اپنا وسیلہ تلاش کر لیا ہے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، کچھ احادیث مبارکہ سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ یہ تقویٰ کے حوالے سے احادیث کیا کہتی ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں تمہاری نسبت خدا سے زیادہ ڈرتا ہوں، اور اس سے ڈر کر گناہ سے زیادہ بچنے والا ہوں۔ یہی تو بنیاد ہے تصوف کی، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے نقل کیا، صحیح البخاری میں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ اور اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے مسلم شریف میں نقل کیا ہے۔ میں حوالے بھی اس لیے عرض کر رہا ہوں، بالکل کوئی اعتراض نہ کرے، جس کو اعتراض کرنا ہے امام بخاری سے کرے، امام مسلم سے کرے۔ تو اب حاضرین گرامی، یہ ہدایت، یہ تقوی، یہ پاک دامنی، یہ حیا، یہ غنا، یہ کیا ہے؟ یہی تو تصوف ہے۔ صوفی ساری زندگی اسی غنا کے لیے تو مجاہدہ کرتا ہے، یہ صوفی ساری زندگی اسی پاک دامنی اور حیا کی حفاظت کے لیے تو گوشہ نشیں رہتا ہے۔
صوفی ساری زندگی اسی تقوی کی بنیاد پر ہی تو ساری زندگی اپنا چہرہ کبھی آسمان کی طرف اٹھا کر نہیں دیکھتا، خدا سے حیا کی کیفیت میں رہتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم لوگ صرف یہ تقوی اور خوف خدا زبان سے کہتے ہیں، صوفی پر خوف خدا طاری رہتا ہے، صوفی پر خوف خدا غالب رہتا ہے۔ اسی پاک دامنی کی باتیں ہم زبان سے کرتے ہیں اور اس پر قانون سازیاں کرتے ہیں، اس پر قانون صادر کرتے ہیں، اس پہ حدیں لگاتے ہیں۔ صوفی حدوں کی بات نہیں کرتا، صوفی اپنی پاک دامنی کی حفاظت میں دنیا سے کنارہ کش ہو کر کہیں گوشہ نشیں رہتا ہے، یہی صوفی ہے۔ اسی طرح حاضرین گرامی پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم سے بچو، خواہ آدھی کھجور بطور صدقہ دے کر ہی کیوں نہ بچنا پڑے۔ یہ بخاری شریف میں روایت ہے۔ حاضرین گرامی صوفی کیا کرتا ہے؟ صوفی اپنے اوپر ہر کسی کو ترجیح دیتا ہے، خود بھوکا رہ جاتا ہے، دوسرے کو شکم سیر کرتا ہے، خود بے لباس رہ جائے دوسرے کو اچھا لباس دینے کی کوشش کرتا ہے، خود تنگ دستی میں رہنا پسند کر لیتا ہے، دوسرے کو فراخی دینا پسند کرتا ہے۔ تو صوفی کیا کرتا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چاہے آدھی کھجور صدقہ کر کے ہی جہنم سے بچو تو بچو۔ تو بس ہم بات کرتے ہیں، صوفی کر کے دکھاتا ہے، اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ حاضرین گرامی اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ اقدس میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ مومن جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے کسی پہاڑ کی گھاٹی میں سکونت پذیر ہو اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ اب اگر کوئی فقیر درویش صوفی کسی جگہ کٹیا سجا کر بیٹھا ہے، بستی لگا کر بیٹھا ہے اور دنیا سے کنارہ کش ہے اور دنیا سے اپنا منہ موڑ کر بیٹھا ہے، اپنے دل کو خدا کی طرف کیے بیٹھا ہے، اپنی نگاہوں کو یار کی طرف کیے بیٹھا ہے، تو تمہیں اس پر اعتراض ہے، جبکہ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل ترین انسان ہونے کی بنیاد رکھ دی۔ کہا تم میں افضل وہ ہے کہ جو دنیا سے منہ موڑ کر کنارہ کش ہو جائے۔ تو حضرین گرامی سمجھ لو کہ ہم سب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، تم میں جو صوفی ہے وہی افضل ہے۔ جس نے تصوف کی راہ اپنائی ہے وہ افضل ہے، جس نے علوم تصوف کا ورد کیا ہے وہ افضل ہے، جس نے علوم تصوف کو سمجھا ہے، جس کو اپنے اوپر طاری کیا ہے، جس کو اپنے اوپر وارد کیا ہے وہ افضل ہے۔ اور یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح حاضرین گرامی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کو مسند امام احمد بن حنبل نے روایت کیا کہ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے جبکہ ایمان دل میں ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اب اس کے دو معنی ہیں، ایک تو ہم سب کے لیے ہے کہ تقوی اور یہ کیفیات تصوف، اہل تصوف، اس کا تعلق سینے اور دل سے ہے، ایک تو یہ معنی بھی بنتا ہے، اور کوئی اپنی محبت میں یہ معنی بھی کر سکتا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سینہ اقدس پر ہاتھ لگا کر ارشاد فرما رہے ہیں تقوی یہاں ہے، اس سے مراد یہ ہے تقوی لینے والوں، جس کو بھی تقوی چاہیے یہیں سے ہی ملے گا، اس سے آگے اور کوئی رستہ نہیں ہے، حصول تقوی کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس ہی چشمہ ہے تقوی کی خیرات کا۔ تو بس فرق اتنا ہے، باقی فاضلین
علماء زعماء وہ کتابوں کی طرف دیکھتے ہیں، صوفی سینہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتابوں میں تقویٰ ڈھونڈتے ہیں۔ صوفی کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، جس کو نقل کیا امام احمد بن حنبل نے، صوفی کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ تقویٰ کہاں ہے۔ باقی کتابوں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، صوفی کو صحیح مقام پتہ ہے، وہ ادھر ہی ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہتا ہے اور یار کے مکھڑے کو تکتا ہے، سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنکھیں جمائے بیٹھا رہتا ہے کہ وہیں سے تقویٰ ملنا ہے۔ فرق سمجھ کا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ صوفیاء ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر مبارک پر نہ پایا، تو اندھیرا تھا، آپ اپنے ہاتھوں سے ٹٹولنے لگیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پر ہاتھ لگا۔ تو اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے اور یہ دعا فرما رہے تھے، اے پروردگار میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما اور اس کا تزکیہ فرما، کیونکہ تو ہی سب سے بہترین تزکیہ کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا مالک اور کارساز ہے۔ اس کو بھی مسند امام احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا۔ تو حاضرین گرامی، یہ تقویٰ، یہ تزکیہ نفس، یہ تصفیہ قلب، یہ سب کیا ہے؟ یہی تو وہ اجزاء تصوف ہیں جو خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ یہ جو ہمارا اعتکاف کا لوگو ہے، اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ تزکیہ نفس، تصفیہ قلب کی بستی ہے نا۔ تو یہ کہاں سے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب نکلا ہے؟ کوئی پوچھے کہ حدیث میں لفظ تصوف دکھاؤ، ہم تمہیں لفظ تصوف تو نہیں دکھاتے، اس کے اجزاء دکھا رہے ہیں۔ تزکیہ نفس ہے، تصفیہ قلب ہے۔ تو حاضرین گرامی، اسی طرح صوفیاء کرام کی ایک اور خصوصیت بھی ہوتی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ہماری محبت عقل مندوں والی ہوتی ہے، صوفی کی محبت دیوانوں والی ہوتی ہے۔ وہ پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنی محبت میں 7,000 لوگوں کو کھڑا کر کے رات کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو سلوٹ کرواتا ہے۔ صوفی ایسا ہوتا ہے۔ اب کوئی کہے یہ دیوانہ وار محبت کہاں سے سیکھی آپ نے؟ تو قرآن مجید خود ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جب حب شدید ہو جائے اسی کو عشق کہتے ہیں۔ یعنی ایمان والے صرف محب نہیں ہوتے، عاشق ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے، ہمیں خود دیتا ہے تعلیم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ایک بڑی پیاری روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اکثر اللہ کی محبت مانگنے کی دعا فرماتے تھے۔ اب کوئی کسی مدرسے کا فاضل ہو، کوئی علم دین سے فراغت حاصل کی ہو، میں لفظ عالم اس لیے احتیاط سے بول رہا ہوں، کوئی سچا عالم ہو تو اسے یہ بات سمجھ نہ آئے۔ حاضرین گرامی، فارغ و تحصیل ہو، وہ کہے یہ دیوانگی، یہ محبت، یہ نظام کہاں ہے؟ ہمیں تو جو دین بڑا روکھا سوکھا دین ہم نے سمجھا ہے، یہ کیفیات والا، یہ چاشنی والا، یہ لذت والا دین کہاں ہے؟ ادھر صوفیاء کی بستی میں آ، شہر اعتکاف میں آ کر بیٹھو، یہ لذت والا دین سمجھ آئے گا، یہ ذوق والا دین سمجھ آئے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اپنی کتاب میں، کہ وہ اکثر یہ دعا کرتے۔ اب یہ دعا کے الفاظ پہ ذرا غور کریں، اللہ اکبر۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی دعا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس شخص کی محبت جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اب کسی کو روکھا سوکھا دین پڑھے کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، جس نے بے فیض مجلسوں سے دین سیکھا ہے اسے یہ بات سمجھ نہیں آتی، جو پر فیض مجلسوں سے دین سیکھتا ہے اس کو یہ مسلک سمجھ آتا ہے۔
فرماتے ہیں کہ اپنی محبت عطا کر، یہ دعا مانگ رہے ہیں سیدنا داؤد علیہ السلام، اور اس کی محبت عطا کر جس سے تو محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت جس کی بدولت تیری محبت حاصل ہوتی ہے۔ اے اللہ میرے لیے اپنی محبت کو میری جان و مال، اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ عزیز کر دے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، اس میں دو نقطے ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ ایک کہ اللہ کی محبت تو مانگتے ہیں، یہاں پر اس کی محبت بھی مانگی جا رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اور سنن ترمذی میں اس کو نقل کیا گیا۔ اب کوئی کہے کہ صرف اللہ کی محبت ہے، تو کئی لوگ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی محبت کی کیفیات کا اعتراف نہیں کرتے، تو یہاں پر تو وہ علی اعلان اولیاء کی محبت کی بات بھی فرما رہے ہیں، اور سنن ترمذی سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ مجھے اس کی محبت بھی دے جس سے تو محبت کرتا ہے، چاہے وہ پھر نبی ہو یا ولی ہو۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ پھر اس عمل کی محبت بھی دے، اس عمل کی محبت بھی۔ یہاں تو ہم لوگ تقسیم کرتے ہیں نا کہ وسیلے کی بنیاد پر بھی کہہ دیتے ہیں وسیلہ عمل کا ہے، شخصیت کا نہیں ہے۔ انہوں نے اس مغالطے کو بھی دور فرما دیا، انہوں نے محبت کا ذکر الگ الگ کر دیا، شخصیات کی محبت الگ مانگ لی، اعمال کی محبت الگ مانگ لی، تاکہ کوئی بعد میں یہ کنفیوژن کا شکار نہ ہو۔ اور آگے بڑی جو ذوق والی بات ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں میرے مولا مجھے اپنی محبت میری جان و مال سے بھی زیادہ دے، اہل و عیال سے بھی زیادہ دے، اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ دے۔ اب حاضرین گرامی، اب کوئی سوال کرے کہ اہل و عیال اور جان و مال مانگ لیا تو یہ ٹھنڈا پانی کیا ہے؟ ٹھنڈے پانی کا ذکر کیوں کر دیا؟ حاضرین گرامی، میں نے عرض کیا تھا نا، صوفی پریکٹیکل ہوتا ہے، صوفی جملے بازی نہیں کرتا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے کہنا میرے جان و مال اور میرا سب کچھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان۔ ہم یہ کہتے رہتے ہیں صبح و شام، لیکن جب تھوڑی سی تنگی آ جائے، کوئی کمفرٹ نہ ملے، نرم بستر نہ ملے، سخت شدت میں گرمی میں ٹھنڈا پانی نہ ملے، تو جو اس کی رغبت ہوتی ہے بنیادی طور پر ٹھنڈے پانی کی محبت پر اللہ کی محبت کو غالب جو مانگ رہے ہیں نا، وہ یہ مانگ رہے ہیں میرے مولا میری راحتیں بھی تجھ پر قربان ہو جائیں، میری راحتیں بھی تجھ پر قربان ہو جائیں۔ بس ملا کا مسلک اور ہے، صوفی کا مسلک اور ہے۔ ملا کہتا ہے کہ شریعت گنجائشیں دیتی ہے، گنجائش لے لو۔ صوفی کہتا ہے کہ محبت پر راحتیں قربان کر دو۔ گنجائشوں کے بارے میں فتویٰ کیا پوچھنا، جو بنتی راحتیں ہو وہ بھی محبوب پر قربان کر دو، اور اپنے آپ کو تنگی میں ڈال لو، مشقت میں ڈال لو، اور اس کی محبت کا تقاضا کر لو۔ یعنی خدا سے ایسا سودا کرو، مولا جو کچھ میرے اختیار میں راحتوں کی شکل میں ہے میں تیری طرف بھیجتا ہوں، تو اپنی محبت میری طرف بھیج دے، تو اپنے محبوب کی محبت میری طرف روانہ کر دے۔ تو فرماتے ہیں بڑا ذوق والی بات ہے کہ اپنے ٹھنڈے پانی پر بھی میرے مولا اپنی محبت کو میرے لیے ترجیح دے دے۔ حاضرین گرامی، یہ صوفی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ صوفیاء کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک کے رنگ میں رنگے گئے، اس پر فتوے لگ جائے، یہ کیا بات ہے کہ اللہ کے رنگ میں کیسے کوئی صوفی رنگا جاتا ہے؟ اب کوئی قرآن پر فتویٰ لگا سکتا ہے؟ اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ کہہ دو ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، اور کسی کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے، اور ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا یہ اللہ کے رنگ میں رنگا گیا ہے، اب جس کو اعتراض کرنا ہے قرآن کے ساتھ کرو۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں۔ حاضرین گرامی، آج کے لیے ہم اپنی بات کو یہی ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا گو ہے کہ اللہ پاک ہمیں اہل تصوف، صوفیاء کی تعلیمات اور بزرگان دین کے مقام و مرتبے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کما حقہ ان کا احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سنگت اور صحبت سے اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنا دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سنگتوں کو جو حضور شیخ الاسلام کی صحبت اور قربت میں
اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے، ان کو ہمیشہ اللہ پاک ہمارے لیے سلامت رکھے، اور تحریک منہاج القرآن کے فیوزات برکات کو اللہ پاک ہمیشہ آماد رکھے، اور آپ سب کو اپنے فضل کے سائے میں رکھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں اور نوازشات کے سائے میں رکھے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔